کائنات سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ کربلا میں تھی گونجی اسی آذان کی قسم، کربلا میں تھی جو گونجی اسی آذان کی قسم، میرے علی کا آذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن و حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے جو محمد کے لگائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے جو محمد کے گرائے ایک جلک آج پھر دکھائے حکمت عذرا کے مکی، کچھ بھی دور سے دیدار کو آئے، کچھ بھی دور سے دیدار کو آئے، لو مدینے جلدی سے لگائے سر پہ رکھ دی، سر پہ رکھ دی مجبور ہے زمانے کے ستائے، مجبور ہے زمانے کے ستائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو مت لائے وارب نائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی
وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. یہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں اور جہاں بھی محفل ہو خاص اس سال ثواب کی محفل تو جو دعا کا وقت ہے وہ قریب ہے. آپ آئے ہیں چند لمحے خاموشی کے ساتھ یہ سالانہ محفل جناب چودھری محمد جہانگیر صاحب اور چودھری جناب صاحب حسین صاحب کے بڑے بھائی اور چودھری انصر صاحب چودھری امجد صاحب کے والد محترم جناب چودھری مزمل حسین مرحوم کی سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. چند ہی لمحے باقی ہیں دعائیہ تقریب. اللہ رب العالمین اس مقدس مہینے کے وسیلہ سے اپنی بخشش فرمائے. احباب وقار اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہم کو معاف فرما وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ہم سے جو پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں اے اللہ انہیں بھی معاف فرما. آمین. اب یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی بخشش کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے اور آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ کہ جب تم میت پر نماز یعنی نماز جنازہ پڑھو اس کے بعد خاص کر میت کے لیے دعا مانگو. اب یہ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا فرمان بھی کہہ رہا ہے کہ مرنے والے کے لیے دعائیں کی جائے. تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے دعائیں دعائی میں حاضر ہوتا ہے تو تمام سنگی دوست احباب جتنے بھی حاضر ہوں ان سب کو چاہیے کم از کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لے کر کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی آپ پڑھ کر اپنے بزرگوں کے لیے بھائیوں کے لیے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے ضرور دعا میں حصہ ڈالا کریں تاکہ سب کا حصہ شامل ہو. اور جب انسان مر جاتا ہے آقا علیہ السلام سے فرمایا اذا مات الانسان جب انسان مر جاتا ہے انقطع عمل اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. مرنے والا نماز نہیں پڑھتا مرنے والا روزہ نہیں رکھتا مرنے والا حج نہیں کرتا مرنے والا صدقات خیرات نہیں کرتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا الا ثلاثہ مرنے والا 3 کام میں سے چھوڑ کرنا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. پہلا ثواب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے مرنے والا مر گیا ہے صدقۃ جاریہ مرنے والا مر گیا ہے جب زندہ تھا ایسا کام کر گیا کہ صدقہ جاریہ اور راستہ مسجد مدرسہ دین کے طالب علم کے ساتھ کام کرنے والا دین کے کام میں حصہ ڈالنے والا جب تک وہ مسجد آباد رہی مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک وہ بچہ قرآن کا قاری قرآن پڑھتا رہا ارے مرنے والا جب زندہ تھا ایک درویش کی خدمت کرتا رہا اس کی خدمت کر کے اس سے قرآن کا علم سکھانے میں کام کرتا رہا ارے وہ بچہ جب تک زندہ ہے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یا ایسا راستہ بنا دیا اللہ کی مخلوق آسانی سے گزرتی ہے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. آگے فرمایا اور مرنے والا جب زندہ تھا کسی کو ہنر سکھا گیا کسی کو ایسا فن سکھا گیا ارے مرنے والا تو مر گیا ہے
پیچھے اس کے ہنر سے اس کے علم سے اللہ کی مخلوق فائدہ حاصل کرتے رہے گی، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ آگے فرمایا اور والد صالح یدعو، مرنے والا مر گیا، ایسی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد کرتا رہا، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کبھی مسجد پر بیٹھ کر ربنا اغفر لی ولوالدی یہ پڑھ رہا ہے، مرنے والا مر گیا، یہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی عظیم الشان محفل سجا کر پھر اس محفل میں اللہ کا ذکر کر کے قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقدس مہینے کی وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی چودھری فضل اللہ سے مرحوم کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند اللہ فرمائے۔ اب ختم شریف پڑھا جائے گا، تمام دوستوں سے گزارش ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے بالکل خاموش ہو کر قرآن کی تلاوت سماعت فرمائیں، کیونکہ قرآن پڑھنا سنت ہے، قرآن کو سننا واجب ہے۔ تو ہم جب قرآن کی تلاوت ہو یہ نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ ہم باتیں چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کر، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف دنیا داری باتیں کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ختم شریف پڑھا جائے گا، پھر گزارش کرتا ہوں جتنے بھی جو بیٹھے ہیں بالکل توجہ کے ساتھ آپ نے قرآن عظیم کی تلاوت کو سماعت فرمانا ہے۔ ختم کرنے کے بعد دعائیں خیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ماشاءاللہ. چودھری مزمل حسین مرحوم کی سال سوال کے لیے جو قرآن عظیم کی تلاوت کی 10 قرآن پاک 5 سپارے سورہ یاسین لا تعداد مرتبہ کلمہ شریف لا تعداد درود شریف لا تعداد مرتبہ استغفر اللہ لا تعداد مرتبہ اللہم اجرنی من النار لا تعداد مرتبہ آیت کریمہ لا تعداد مرتبہ سورہ ملک لا تعداد مرتبہ سورہ کہف لا تعداد مرتبہ سورہ رحمان لا تعداد مرتبہ سورہ طارق لا تعداد مرتبہ آیت الکرسی لا تعداد مرتبہ. اس کے علاوہ تمام احباب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر مل کیجیے. على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. یا اللہ پاک جو کلمات طیبات پڑھے گئے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ سے اپنی بات کا قبول فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی قرآن پاک درود شریف کلمہ شریف جو کچھ بھی پڑھنے میں ملت ہے کہ آپ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک حضور علیہ السلام کے والدین طیبین ازواج مطہرات اولاد پاک کی باقیالیوں پیش کر جی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین ائمۃ تمام بزرگان سیدی اقادم مشاہیر احمدیہ تمام سلاسل کی بارگاہوں پیش کر جی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے اس پاک کلام کے وسیلہ سے تمام شہداء کرام شہداء عہد شہداء خندق شہداء یرموک شہداء ختم نبوت شہداء تعظیم زینب حسین سعادت شہداء فلسطین شہداء افغانستان شہداء کشمیر شہداء برما شہداء عراق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے اس ماہ مبارک کے وسیلہ سے اس پاک کلام کے وسیلہ سے یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے حالت ایمان میں اس دنیا سے پردہ فرمائے کہ سب کی روح سال ثواب کرتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک سب کی قبر کی منزل آسان فرما. سب کو روزے محشر نبی پاک علیہ السلام کے دامن رفع میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے اس ماہ مبارک کے وسیلہ سے جتنے بھی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے تک اس دنیا سے پردہ فرمائے سب کی قبر کی منزل آسان فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط خصوص بالخصوص چودھری محمد مزمل کی روح کے سال ثواب کرتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک ان کی قبر کی منزل آسان فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے اس ماہ مبارک کے وسیلہ سے کتنے بھی مسلمان بیماری سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی پریشان حال سب کو پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں سب نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جن کی اولاد ماں باپ کو فرما بردار بنا. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے اس ماہ مبارک کے وسیلہ سے جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ پاک ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک جو برسر روزگار ہیں ان کی روزگار عزت آبرو میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے اس ماہ مبارک کا وسیلہ سے ہمیں نیک اور دیانتدار اور غیرت مند حکمران عطا فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے ہمیں نیک اور غیرت مند حکمران عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور علیہ السلام کا سچا غلام اور عاشق بنا. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے ہم سب کی قبر کی منزل آسان فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے میرے حبیب علیہ السلام کے توسط سے ہمیں نیک اور طیب زندگی عطا فرما.
یا اللہ ہم سب کی نماز نماز تراویح اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اللهم ربنا اسلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا فرما یا اللہ پاک معصوم بچوں کی شہادت کے وسیلے سے یا اللہ پاک انہیں آزادی کی نعمت سے مالا فرما اللهم ربنا اسلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا واسطہ جسے آشناؤں کا واسطہ وہ وفا